قرآن کریم ہے، یہ گھڑی باتیں نہیں ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی، اللہ اور تمام فرشتے یہ بول رہے ہیں السلام علیکم یا رسول صلی اللہ علیہ محمد. اللہ ان کو پڑھوا رہا ہے، پڑھو. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بھائی. او بھائی اپرا جی، سوچنے کی بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے. اللہ کو کتنا عشق حضرت محمد. تمام فرشتوں کے خربوں خرب عدد سے باہر ہیں فرشتے. کہا میں درود پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو. ان کو پڑھوایا. ہم بھی ادھر لگ پڑے، ایمان والے بن گئے. ایمان والا درود ضرور پڑھتا، چھوڑ نہیں سکتا. اسی خدا نے ایمان والوں کا نام لیا. ایمان والوں کو عشق ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو. ہاں، اس کی پہلے میں نے حدیثیں سنائی ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا. اے ایمان والو، اگر تم میں ایمان والے ہو تو پھر درود پڑھو، حضرت محمد مصطفیٰ کو یاد کرو، ان کا تذکرہ کرو، ان کی خوشی مناؤ، ان کو سوچو. بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے. خرب و ملائکہ اور 70,000 روز عظمت کو سلام کے لیے مدینے آتے ہیں. 7,000 سال کے مسافہ طے کرتے ہیں. 7,000. پہلا آسمان یہاں سے 500 میں، اس کا موٹاپا 500 میں. یہ فرشتے آتے ہیں 1,000 سال کا سفر طے کر کے، اور یہاں سے ہم مدینے جائیں کہتے ہیں شرک ہوتا ہے. تو فرشتے شرک کرتے ہیں؟ نیم اللہ خطرہ ایمان. ساری حدیثوں کو جمع کرے پھر مطلب نکالے. آپ ایک حدیث کو پکڑیں دوسری کو نہ پڑھیں، مطلب صحیح نہیں نکلے گا. ہاں، ایک آیت کو پڑھیں، اس کی دوسری آیت بھی پڑھیں، اس حدیث کو بھی پڑھیں، پھر مطلب نکلے گا. ادھورا ڈاکٹر، ادھورا عالم، ہاں جی، یہ بیڑا ہی غرق کریں گے نا. بتائیں، 70,000 فرشتہ. یہاں سے مسافہ آسمان تک 500 سال. یہاں سے آسمان تک 500 سال. سوچ رہے نہیں؟ اور کتنا موٹا ہے آسمان، 500 سال موٹاپا. اللہ اکبر. ایسی کوئی تخلیق کر سکتا ہے؟ 1,000 سال کے مسافے سے طے کر کے آتے ہیں یہ پہلے آسمان کے. 1,000 سال، 1,000 سال کا سفر. کس لیے؟ حضرت محمد مصطفیٰ کو سلام کرنا ہے. پھر دوسرے آسمان کے فرشتے، اس آسمان سے آسمان تک 500 سال. 500 سال موٹاپا، 500 سال. ہاں جی، 2,000 سال. پھر 2,000 سال والے آتے ہیں، 2,000 سال کا مسافہ طے کرتے. ایسے تیسرے آسمان کا 3,000 سال کا مسافہ. چوتھے کا 4. اوئے اللہ، 4,000 سال کا سفر کر کے 5,000 سال، 6,000 سال سفر کرنا. 6,000 سال کا سفر، اور ساتھ میں 7,000. اتنے ہزاروں سال کا سفر. حضرت محمد مصطفیٰ کو سلام کہ اللہ کا حکم، ان کو سلام کریں، ان کو دیکھو، میں ان سے پیار کرتا ہوں، ان سے پیار کرتا. اسی جو ان سے پیار محبت کرتا اس کے لیے بڑی گنجائش بخشش میں رکھی ہوئی ہے. اپنی بخشش کا کہا کر بھی دوں گا، نہیں بھی کر دوں گا، ایسے بھی ہوگا، بہت کچھ اس میں رکھا ہے ایسا. لیکن آقا جی اگر بول دیں بیچ میں ضمانت دے دی ہے، اگر یہ ظلم کریں، مصیبت اپنے اوپر ڈھائیں اور آپ کے پاس آ جائیں اور مصیبت زدہ ہے، اور آپ نے اگر دخل دیا، چھوٹی نافرمانی اور بڑی نافرمان کے ذکر نہیں کیا، جو کچھ بھی کیا ہے لوجد اللہ تواب الرحیم، خدا معافی دے دے گا، خدا رحیم بن جائے گا. بتاؤ، آپ ساری عمر عبادت کریں، صحابی نہیں بن سکتے. قیامت تک عبادت کریں، قیامت تک لوگوں کو عالم بنائیں. آپ جاہل ہیں، کچھ ہیں. اگر نبی کریم سے نظر مل گئی، اس نظر کی اتنی قیمت ہے، قیمت نہیں بول سکتے آدمی. آپ صحابی بن گئے صاحب. پھر وہ نظر تمہارے اندر کام کرے گی. وہ نظر اگر پڑ گئی کام کرے گی، تم کو سب کچھ بنا دے گی. تم کو وہ بنا دے گی، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کی.
تم کو وہ نظر وہ بنا دے گی کہ تمہاری منہ سے جو نکلے گا وہ ہوگا. خدا اس کا ہاتھ بنتا ہے، خدا اس کا نگاہ بنتا ہے. تو اللہ ایسی محبت ہم کو آپ کو عطا کرے، اس کی قدر عظمت ہمارے دل میں ہو. پھر یہ عبادتیں سب میں یہ بھی رنگ لائیں گی. اگر ان کی قدر عظمت دل میں نہیں ہے، عبادت شیطان کی طرح کرے، بے ادب کو کچھ نصیب نہیں ہوتا. اس کے دل میں عظمت مصطفیٰ رہی ہے. خدا نے خود قرآن میں بھی کہا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم اور توقیر کرنا. آگے قرآن اور اتارا، جب باتیں کرو تو باتیں جیسے آپس میں کرتے ہو ایسے نہیں ہونا چاہیے. ان ترفعوا اصواتکم، تمہاری آواز اونچی ہو، اونچی آواز نہ ہو. ہم آپس میں اونچی آواز میں بات کریں، ان سے نہیں کر سکتے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو اللہ کے رسول کے سامنے پست آواز اور بہت ہی ادب سے بات کرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر عظیم. پوری آیت میں ایسے بتائیں. یہ کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں رسول اللہ، بشر مثلکم. بشر مثلکم یہ تفسیر کیسے ہو سکتی ہے جب خدا کہ جیسے آپس میں باتیں کرو ایسے باتیں مت کرو. ابھی شاید کو لو شاید کو لو تو مطابقت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. کہ بشر مثلکم کی اب تفسیر بدلنی پڑے گی کہ بشر مثلکم کہا ہے کہ تم کو پتہ چلا تمہارے جیسے ہیں نہیں ہے، غور نہیں کرتے ہو. تم کو غور کیوں نہیں کرتے ہو ان پر؟ آپ کہیں میں تمہارے جیسا ہوں، یہ کہیں خود آپ ہمارے جیسے نہیں ہیں. یہ ان سے کہلوانا ہے کہ آپ کی خوبیاں اور صفات دیکھیں. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، جب بات کرو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اونچی آواز سے بات مت کرو. كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، جیسے آپس میں کرتے ہو. جو ہمارے جیسے ہوتے تو آپس کا جیسے آپس میں کرتے ایسے مت کرو. اللہ نہ کہتا، صحیح ہے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کی ادب محبت کچھ دے ہم کو نہ دے، اللہ تعالیٰ عشق رسول ہم کو دے، بس ہم یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا سفر طے کرنا فقط ایک سلام کے لیے، ایک سلام آپ کو کرنا. ہم بھی آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب دنیا سے جانا ہو آسی کا ایک سلام ہو جائے. اللہ قبول کرے، بولا جانا درود پڑھو، اللہ تعالیٰ کہتے سلام بھی کرو. کیا بات، ایمان سے بہت بڑی بات. درود بھی پڑھو، السلام سبحان اللہ، کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنی شان، اتنی شان. اور دوسری حدیث سے تو ڈر ہی لگتا ہے بہت. رمضان شریف کی حدیث میں جو تین مسئلے اس میں آقا کا ذکر آیا. اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جا کے حضرت محمد مصطفیٰ سے کہو. وہ تو تھا ہی جو تھا، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس طرف بہت احتیاط ہے، اس طرف بہت نازک مسئلہ ہے، بہت احتیاط ہے. تو کوئی جبریل کو کہا کہ کہو ان سے آپ کا نام اگر آئے اور کوئی درود نہ پڑے خدا اس کو نیست و نابود کرے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور آپ نے آمین کہنی ہے. کہلوائی گئی، ورنہ آپ آمین نہ کہتے. آپ تو کافروں کی جنازے پڑھاتے تھے، تو ان کا حکم کی نافرمانی کرے تو کتنا گناہ ہے. اگر سامنے آ جائے تو کہاں سے نام اگر سنا ہے اور آپ نے عظمت کی طرف دھیان درود نہیں پڑا تو حدیث شریف ہے خدا اس کا کھانا خراب کر دے گا. خدا اس کا ہر عمل برباد کر دے گا. اس کی کوئی عبادت، اس کا یہ مفہوم ہے. اصل مفہوم یہ ہے کہ آپ کی عظمت دھیان نہیں دیا، سب اس کا تباہ ہو گیا. وہ تباہی اس کو موت کے وقت پتہ چلے گی کہ خدا کافر کو بھی ادھر مہلت دیتا ہے، فرعون کو بھی دیتا ہے، لیکن موت کے بعد پھر انصاف شروع ہوتے ہیں. خدا ہمارے آپ سے انصاف کا معاملہ نہ کرے، فضل کا معاملہ کرے.